أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ تعریفیں اس خدا کے لیے جو شہیدوں کا پروردگار ہے اور ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جو شہیدوں کے سید و سالار ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بصأرہ مقولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین محترم حاضرین گرامی قدر سلسلہ مجالس امام حسن مجتبیٰ کی آج آخری نشست ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس دولت یقین کو لیے ہوئے کہ بارگاہ امامت میں ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو نجات کا سامان یقینی ہو جائے گا اور سرنامہ کلام میں مسلسل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ الفتح کی آیت نمبر 1 کی تلاوت ہوتی رہی بسم اللہ کے بعد کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا پروردگار نے اپنے حبیب کی شان میں خاص طور سے صلح حدیبیہ کے حوالے سے اپنے حبیب پر ایسی آیت کو نازل کیا کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کی شان میں خود ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی جو دنیا و ما فیہا میں سب سے زیادہ بہتر ہے میرے لیے انا فتحنا لک فتحا مبینا اس کے پس منظر میں سیرت و شخصیت اور سیرت و تاریخ امام حسن کے حوالے سے صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن اور درمیان میں امام کی سیرت کے حوالے سے امام کے معجزات کے حوالے سے امام کی عطاؤں کے اعتبار سے باتیں بیان ہوتی رہیں اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا گفتگو تمام ہو گئی ذکر حسن مجتبیٰ مکمل نہ ہو سکا خدا پھر کبھی یہ توفیق عطا فرمائے قوت گویائی نصیب ہو معرفت کی خیرات ملے ممبر کی فرازی ملے فرش عزا کا مقام ملے پھر ذکر امام حسن مجتبیٰ کی توفیق ملے
اور خدا کرے آئندہ سال کا یہ عشرہ جنت البقیع میں ہو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو بہرحال آپ کی خدمت میں بات سمیٹتے ہوئے امام کی پوری شخصیت کے حوالے سے اول روز سے آخر روز تک امام حسن ہیں. کسی کو سمجھ میں آئیں تب بھی امام حسن ہیں، کسی کو سمجھ میں نہ آئیں تب بھی امام حسن ہیں، کہ سمجھ کے معیار پر حسن نہیں بنے، بلکہ خدا نے اپنے معیار ولایت پر حسن کو حسن بنایا ہے. اب اگر کوئی پہچان نہ سکے تو اس کی اپنی پہچان کا مسئلہ ہے، ورنہ تو ہر معصوم نے امام حسن کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کہ کیا شان تھی اس عظیم شخصیت کی کہ روئے زمین پر یہ پہلے انسان ہیں کہ جب خدا نے آپ کو دنیا میں ولادت بسعادت کے ذریعے وجود بخشا تو آپ کے والد بھی معصوم تھے اور والدہ بھی معصوم تھیں. یعنی آپ سے پہلے دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا جس کا باپ بھی معصوم ہو اور ماں بھی معصومہ ہو. اگر باپ معصوم ہے تو ماں غیر معصوم، اور اگر ماں معصومہ ہے تو باپ موجود ہی نہیں. حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے لخت جگر ماں معصومہ ہیں مگر باپ نہیں. باپ معصوم ہیں جناب زکریا جناب یحییٰ کے، مگر ماں معصومہ نہیں. روئے زمین پر پہلا بشر خدا نے حسن کی شکل میں اتارا کہ باپ بھی معصوم دیے اور ماں بھی معصومہ دی. یہ پہلی شخصیت بن کے دنیا میں پہنچے کہ جس کا جد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جدہ ختیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ، یہ پہلی شخصیت بن کر آئے کہ جن کے رشتوں کی مناسبت سے حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، کیا یہ تمام کے تمام رشتے خدا نے امام حسین کو بھی دیے، مگر امام حسین سے پہلے خدا نے امام حسن کو عطا کیے ہیں. اور اسی انداز سے ابھی آپ نے حدیث قصہ کی تلاوت کو سماعت فرمایا، روز سماعت فرماتے ہیں. البتہ یاد رکھیے حدیث قصہ کی تلاوت کو معمولی سمجھنا گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ کے پاس وقت میسر ہو، آ سکتے ہوں، تو آپ کی ذمہ داری ہے جیسے مجلس عزا میں آتے ہیں ویسے حدیث قصہ میں آیا کریں. یہ حدیث قصہ دیواروں کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نہ یہ فرشتوں کے لیے پڑھی جاتی ہے، یہ تو ہم جیسے غلامان آل محمد کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو حدیث قصہ کے الفاظ کے اعتبار سے وہ پہلی شخصیت جس کی قوت شامہ یہ بتا رہی ہے کہ فرماتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ. امام حسن وہ پہلی شخصیت ہیں جن کی قوت شامہ بتا رہی ہے اماں میں آپ کے پاس رسول خدا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. قوت شامہ اتنی تیز، اور پھر چادر میں داخل ہونے والی پہلی شخصیت رسول خدا کے ساتھ. امام حسین بعد میں، مولائے کائنات بعد میں، شہزادی کونین بعد میں، سب سے پہلے جو پیغمبر کے ضعف بدن کا علاج بنا اسے وجود حسن مقدس کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو عظمت کو محسوس کرتے ہوئے چلیے تاکہ امام حسن کے اس سلسلہ مجالس میں ہماری باتیں آپ تک محفوظ ہو جائیں. امام حسن کیا شخصیت، اللہ اکبر، کہ قوت شامہ اتنی تیز کہ نبوت کی بو سونگھ لیں، اور قوت بصیرت کا کہوں، بصارت کا کہوں، کیا عنوان تھا کہ اگر پس پردہ ہوں علی ابن ابی طالب
اور ماں سوال کر لیں کہ بیٹا حسن آج کیا بات ہے؟ فصاحت و بلاغت کا معیار آج وہ نہیں جو کل تھا. تو فرمائیں اماں میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا کوئی بزرگ میری آواز سن رہا ہے. تو قوت بصیرت کہیے، قوت بصارت کہیے، پس پردہ جو علی کو دیکھ رہا ہو اس شاہد امام کو حسن کہتے ہیں. تو بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر آخر روز شہادت تک امام حسن کی طہارت، امام حسن کی عصمت، امام حسن کی حکمت. اب آئیے کچھ باتیں صلح امام حسن کے عنوان سے مکمل بھی کرنا ہے مجھے. البتہ صلح حدیبیہ کے لفظ کو ذرا ملاتے ہوئے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح فرما رہے تھے حدیبیہ کے مقام پر، تو آپ صاحبان علم و ادب اس بات سے بخوبی واقف کہ سب کے سب تو محمد کے ساتھ حامی نہیں تھے، نبی کے ساتھ آئے تھے مگر نبی کے ساتھ اس صلح کے اعتبار سے حامی نہیں تھے. لہذا پیغمبر کے ساتھ چلنے والے اگر پیغمبر کے حامی نہ ہوں تب بھی صحابی کہے جاتے ہیں. تو امام حسن کے ساتھ چلنے والے اگر صلح کے حامی نہ ہوں تب بھی حواری کہے جاتے ہیں. تو جو مسئلہ وہاں صحابی کے لیے ہے وہ مسئلہ یہاں حواری کے لیے ہے. اور غور کیجئے گا امام حسن کے زمانے کے حالات و واقعات میں دو جملے آپ کی خدمت میں. اور سرکار نے جب یہ حدیبیہ کا معاہدہ کیا ہے تو بات اور تھی. علی ساتھ میں ہیں بات اور ہے، حسن ساتھ میں ہیں بات اور ہے، حسین ساتھ میں ہیں بات اور ہے، سیدہ فاطمہ زہرا ساتھ میں ہیں بات اور ہے. اور جب امام حسن نے صلح فرمائی تو بڑا حالات تبدیل ہیں. حالات کی تبدیلی کے اعتبار سے پہلا جملہ آپ کی خدمت میں کہ امام علیہ السلام نے جنگ کے لیے لشکر کو آمادہ کیا، لشکر آمادہ ہوا اور مسکن تک پہنچ گیا. اب مسکن کے بعد اگلا جو اس کے پیچھے آنے والا سپورٹنگ لشکر ہے وہ مدائن سے آنا ہے. مدائن کے حالات و واقعات کیا تھے؟ مدائن ہی وہ شہر بنا کہ جہاں اتنی افراتفری ہے. اور شاید اب تک تو آپ نے ان مجالس میں ذرا سا امام کے لشکر کا احوال سمجھ لیا ہے کہ خوارج بھی شامل ہیں امام کے ساتھ. کیوں کہ امام کے شولڈر کو یوز کرتے ہوئے وہ حاکم شام سے اپنے اعتبار سے انتقام لینا چاہتے ہیں. اور امام کے لشکر میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کو صرف مال غنیمت لوٹنا ہے. جنگ کون جیتے کون ہارے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اب اگر جنگ نہ ہو تو مال غنیمت نہیں ملے گا، اگر صلح ہو جائے تو انہیں کیا ملے گا. اس لیے دو بڑے طبقے آپ کو دکھائی دیں گے کہ جنہوں نے امام کی صلح کی مخالفت کی ہے. ایک مال غنیمت لوٹنے والے، آپ کو تو اندازہ ہے قبلہ اگر جنگ نہیں ہوگی تو مال نہیں ملے گا. آج کی دنیا میں دیکھ لیں جنگ نہیں ہو تو اسلحہ نہیں بکے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو کل کے خائن اور تھے، خائن امن. آج کے خائن امن اور ہیں. اسلحہ بنانے والے اگر جنگ ہی نہ ہو تو اسلحہ کہاں بکے گا. دوسرا گروہ خوارج کا، جن کا ایک ہی مطلب تھا بس امام حسن جنگ کریں. اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بیعت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جنگ کریں گے. دو گروہ ہو گئے. اب آئیے تیسرا گروہ، وہ کمزور لوگ. اتنی افراتفری ہے امام کے لشکر میں کہ مدائن پر بھی جو امام کے ساتھ چلنے والے ہیں ان میں رشوت کی تقسیم،
سرداروں کو خریدا جانا، اور پھر بہت سارے افراد کا چھوڑ کر حاکم شام سے جا کے مل جانا۔ عجیب بات، مدائن کا یہ حال ہے، مسکن کا وہ حال۔ میں نے اشارہ کیا تھا، عبید اللہ ابن عباس بک گئے، اور اب جو ان کی جگہ بنے، قیس بن سعد، ان کو شہید کر دیا گیا۔ امام کے لشکر کے سیکنڈ کمانڈر کو شہید کر دیا گیا۔ تو کیسی افراتفری ہے۔ امام نے خطبہ دیا اس ماحول کے اندر کہ حاکم شام ہماری طرف پیغام بھیجتا ہے، وہ صلح کی بات کرنا چاہتا ہے، اب اگر تم تیار ہو جہاد اسلام کے لیے تو تیغ برہ ہیں ہمارے پاس، چلو ابھی مسئلہ فتنہ ختم کر دیتے ہیں، اور اگر تم تیار نہیں ہو تو وہ صلح کی بات کر رہا ہے۔ مجمع سے آوازیں بلند ہوئی، صلح چاہیے، صلح چاہیے، صلح چاہیے۔ بہت غور کیجیے گا، اگر یہ تھوڑا سا پس منظر پھر میں آپ کو دہرا دوں کہ جنگ صفین میں حاکمین کے واقعے سے پہلے جب قرآن کے نام سے بلند کیا گیا، پتھروں کو غلاف میں لپیٹ کر لوگوں نے کہا تھا ہمیں جنگ نہیں کرنا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہاں اپنی جان کو بچانے کے لیے جو لڑنا نہیں چاہتے تھے، ڈرتے تھے لشکر شام سے، کام صلح چاہیے۔ تو آدھا لشکر وہ ہو گیا جو صلح کا حامی ہے، آدھا لشکر وہ ہو گیا جو جنگ کا حامی ہے۔ اور اس کیفیت میں کبھی غور کیجئے کہ آخر یہ نوبت آئی کیسے؟ تو سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے پہ ایک جملہ اپنی خدمت میں عرض کر دوں، غور کیجئے گا۔ مولا کائنات نے اپنے اس حکومت کے قیام کے موقع پر جو آپ کے پاس خود لوگ لے کر پہنچے، آپ نے تمام پرانے گورنرز کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا تھا، اور سب سے مشکل کام تھا دمشق کے گورنر کو اس کے عہدے سے ہٹانا۔ تیسری خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد چوتھی خلافت راشدہ میں حاکم شام دمشق کا گورنر نہیں ہے، اور تاریخ گونگی ہو گئی، کس حیثیت میں بیٹھا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، تاریخ خاموش۔ اس لیے کہ اگر وفاقی گورنمنٹ نے، پچھلی والی گورنمنٹ نے اگر اس کو بنایا تھا گورنر، تو نئی گورنمنٹ نے اس کی گورنرشپ کو ختم کر دیا، مگر سیٹ سے اترا نہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ مخالفت جو آپ کو ملے گی، اور اسی بنیاد پہ لوگوں نے کہا تھا مولا سے، مولا کیا کر رہے ہیں، حالات خراب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، مولا سیاسی مصلحت سے کام نہیں لیتے تھے، الہی حکمت سے کام لیتے تھے۔ امام نے ایک دن کے لیے بھی اس کی گورنرشپ کو کنٹینیو نہیں کیا، تو اب تو مطلق العنان ہو گیا، آزاد ہو گیا، وفاقی گورنمنٹ کے تحت میں رہا ہی نہیں۔ اسی لیے کبھی جنگ جمل کے پیچھے، کبھی جنگ صفین میں سامنے، کبھی جنگ نہروان کے پیچھے اس نے اپنے تمام ذرائع استعمال کی۔ اللہ اکبر۔ اور اب رہا مسئلہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور مقدس کے آنے کے بعد مولا کے ساتھ مسائل کیا ہیں؟ پہلا مسئلہ، آپ کی امامت کا پہلا روز، مولا کائنات کی شہادت، وہ بھی کوفے کے اندر، یعنی آپ کے اپنے کیپٹل میں مولا کی شہادت، اور اس حالت میں امام حسن کی بیعت کا آغاز۔
مولا کائنات جیسی عظیم شخصیت کے جانے کے بعد جو اب ان کے حوصلے بڑھے، اللہ اکبر، جو ڈرتے تھے ذوالفقار علی ابن ابی طالب سے، ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ اس کے باوجود عجیب بات یہ ہے، آپ سوچئے کہ صلحوں کی پیشکش وہ کرتا ہے جس سے جنگ میں ہار جانے کا خوف ہو۔ میں انڈو پاک جنگ کے مسائل کو بیان یہاں کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ابھی حالیہ دنوں میں کہ جب دشمن فریق مخالف کمزور پڑنے لگا تو جو اس کے حمایتی تھے ویسے تو خاموش تھے، جب وہ بول رہا تھا، جب جواب میں پاکستان نے بولنا شروع کیا تو اس کے حمایتی جنگ رکوانے کے لیے آ گئے۔ بہت غور کیجئے گا، کمزور ہمیشہ صلح کی بات کرتا ہے، اور جو طاقتور وہ صلح نہیں کرتا، وہ تو جنگ کرتا ہے۔ حاکم شام نے صلح کیوں کروائی ہے؟ اس کا فائدہ کیا تھا؟ اب آئیے غور کیجئے گا، بہت تفصیل میں جانے کا وقت آج ختم ہو چکا، اشارے مکمل کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ کہ حاکم شام نے صلح کیوں کروائی؟ وہ جانتا تھا کہ امام حسن اصلی وارث ہیں، ان کو قانے کیے بغیر مرکزی گورنمنٹ نہیں مل سکتی، اس لیے راستہ ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اسے پتا تھا کہ اگر جنگ منعقد ہو گئی تو یہ حسن لخت جگر علی ابن ابی طالب ہیں، ہو سکتا ہے میں جنگ ہار جاؤں۔ اسی خوف کی بنیاد پر اس نے صلح کا ایک سلسلہ قائم کیا۔ تیسرا، وہ جانتا تھا کہ عوام میں امام حسن کا مقام کیا ہے، وہ سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو امام حسن کے برابر نہیں لا سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ارے جب پہنچا ہے مدینہ منورہ حاکم شام، تو سارے مدینے کے لوگ، مال تو بھئی مال ہے نا، جب مال بٹنے لگا لوگ لائن لگا کر، وہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ چومتے تھے لائن لگا کر مال لینے پہنچ گئے، وہ مال لیتے رہے۔ یہ صلح کے بعد کا واقعہ ہے، جب امام حسن کی ملاقات ہوئی، سب سے آخر میں امام سے ملاقات کی، تو کہتا ہے حسن اس لیے دیر سے آئے ہو کہ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کوئی مال نہ بچے؟ اپنے خزانچی سے کہا، جو ساتھ میں تھا وزیر خزانہ اس دور کا، کہ اب تک جتنا مال اہل مدینہ کو فردن فردن بانٹا ہے، اتنا برابر کا سارا مال لا کر حسن کے قدموں پر ڈھیر کر دو۔ اور اب یہ کہتا ہے امام حسن سے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، دیکھا آپ نے مجھے؟ اللہ اکبر۔ ابھی امام جب اٹھ کے جانے لگے اس ملاقات کے بعد، تو کہتے ہیں کہ اس کے ہی ایک ملازم نے، حاکم شام کے، امام کی نالین کو سیدھا کیا۔ امام نے وہ ساری پڑی ہوئی دولت اس کے سپرد کی، فرمایا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہ ان مسائل کے بیان کے ساتھ اب ایک تجزیہ آخر میں آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہوں گا کہ صلحوں کے معاملات میں حاکم شام کے فوائد کیا تھے۔ حاکم شام جانتا ہے کہ امام حسن کے اصلی وارث کے قانے کیے بغیر، اگر وہ امام کو اصلی وارث نہ جانتا تو امام کی پہلی شرط کینسل ہو جاتی۔ دوسری شرط کیا تھی؟ دہرا دیتا ہوں۔ پہلی شرط تھی کہ حکومت حوالے کی جا رہی ہے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ حکومت حوالے کی جا رہی ہے، اس شرط پر حاکم شام کے نام کے ساتھ کہ یہ
کتاب خدا، سنت رسول خدا اور سیرت خلفائے صالحین پر روش اختیار کرے گا۔ تو شرطوں سے باندھ کر امام نے وہ جو اسلام کا مخالف ہوا چاہتا تھا اسے اسلام کی سرحد کا محافظ بنا دیا، اس شرط کے ساتھ کتاب خدا، سنت رسول خدا۔ اگر یہ واقعاً ہوتا تو کہتا نا کہ حسن کیا کہتے ہو، میں تو کتاب خدا کے لحاظ سے اب تک حکومت کرتا رہا ہوں، یہ اضافہ کیوں کر رہے ہو؟ میں سنت رسول خدا پہ عمل کرتا رہا ہوں، آپ کیوں لکھ رہے ہو اس کو؟ امام کا لکھنا، حاکم شام کا سر جھکانا، یہ بتا رہا ہے اب تک جو نظام تھا وہ اور تھا، حسن نے رسیوں سے جکڑ دیا۔ حکومت تو ملے گی مگر ان شرائط کے ساتھ۔ اب اگر شرط پورا نہ کرے تو زمانہ کس کو بے وفا اور بے عہد کہے گا، یہ فیصلہ تاریخ خود کرے گی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے شرائط میں پھر لکھا، شرط نمبر 2 لکھا میرے مولا نے کہ جب اس کے بعد حاکم شام کے بعد معاویہ کے بعد اب یہ حکومت واپس حسن کی طرف آئے گی، جس نے دی ہے وہ واپس لے لے گا، اور اگر وہ زندہ نہ رہا تو اس کے بھائی حسین کو ملے گی۔ حاکم شام کو اختیار نہیں کہ اپنے بعد اس حکومت کے لیے کسی کو جانشین بنائے۔ امام نے اپنی صلحوں کی سیکنڈ کنڈیشن میں یزید کی حکومت کو کینسل اسی وقت کر دیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور یاد رکھیے یہ صلحوں کی شرائط زبانی یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ آپ بتا سکیں کہ تاریخ میں ہوا کیا ہے۔ اس کو بیعت کا نام دیا جاتا ہے، یہ بیعت نہیں ہے، یہ سیز فائر ہے، اور سیز فائر وتھ کنڈیشن کے ساتھ ہے، اور ساری کنڈیشنز امام حسن کی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تیسری شرط کہ یہ حاکم شام امیر المومنین کو گالی نہیں دے گا، خاص نماز کی قنوت کے اندر، خاص خطبات کے اندر، اور جب بھی ذکر علی کرے گا سوائے خیر کے کچھ نہیں کہے گا۔ اگر یہ نہ کر رہا ہوتا تو کہتا نا کہ یہ شرط بیکار ہے، میں تو احترام کرتا ہوں علی کا۔ امام کا شرط لکھنا، اس کا قبول کرنا، اس کے گناہ کا اعتراف ہے کہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں لوگ کے سب اچھے، کس نے شروع کیا سب و شتم، کس نے خطبے کا حصہ بنایا لفظ سب کو شتم کو۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اس کے بعد امام نے چوتھی شرط میں لکھا کہ جو ایک خاص علاقہ اہواز کے قریب ہے، اس علاقے کا نام ہے دار آب جرد یا آب جراد یا جراد، فارسی کا لفظ پرانی فارسی کے لحاظ سے کہ اس علاقے سے ایک منسلک خاص شرط ہے مولا کی۔ فرماتے ہیں پہلی بات تو یاد رکھو شرط نمبر 4 میں کہ کوفے کا بیت المال اس میں شامل نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ جو آپ کو دی جا رہی ہے اس میں کوفے کا بیت المال شامل نہیں ہے۔ مالک کی مرضی ہے نا کہ کون سا کمرہ کرائے پہ دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کوفہ شامل نہیں، کوفے کا بیت المال تمہیں نہیں ملے گا۔ پھر اسی شرط میں لکھا امام نے، اور ہر سال 50 لاکھ درہم، بعض کہتے ہیں 20 لاکھ درہم امام حسین کو ادا کرنے ہوں گے۔ 50 لاکھ درہم کوفے کے بیت المال ہے،
اور 20 لاکھ درہم امام حسین کے لیے ہر سال. اور اس کے بعد امام نے لکھا کہ جو خاندان بنی ہاشم کے لوگ ہیں ان کو انعامات میں باقی خاندانوں پر ویسی ہی عزت دی جائے گی جیسے اللہ کے رسول دیتے تھے. امام نے پھر لکھا شرط نمبر 4 میں کہ جو جنگ صفین کے شہداء کے ورثہ ہیں ان کو ہر سال 10 لاکھ درہم تقسیم کرنے ہوں گے. کمال حسن دیکھیے. آپ نے اسے بتایا سارے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ آئیں گے اہواز کے قریب دار آب جرت سے. اچھا، میں اس شہر کو جب سرچ کرنے لگا کہ امام نے اس شہر کا نام کیوں لیا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تو بالکل اس کے بارے میں اسلامی فتوحات کے باب میں لکھا ہوا کہ ایران یا فارس کے 3 بڑے شہروں میں 4 بڑے شہروں میں ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں لشکر اسلام اس دور میں بغیر جنگ کے مالک بن گیا. اس شہر کے لوگوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا. لشکر اسلامی سے مقابلہ کرنے کے بجائے نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ تلوار چلی، نہ گھوڑے دوڑے، نہ مسلمان آگے بائے. اگر کوئی ایسی زمین حاصل ہو جائے تو پیغمبر کے لحاظ سے قرآن کہتا ہے مال فے ہے، اور مال فے مال محمد مصطفیٰ ہے، اور پیغمبر کے بعد اولاد محمد مصطفیٰ ہے. تو یہ شہر خاص تھا. فرمائیے سارے پیسے کہاں سے ارینج ہوں گے؟ اس شہر سے ہوں گے. اس شہر پر گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں چلے گا پیسے کے اعتبار سے. شرط نمبر 4. شرط نمبر 5 اور آخری شرط، اسی شرائط کو بعض نے 12 کر دیا ہے، میں نے 5 پڑھی ہیں آپ کے اندر سمیٹتے ہوئے. آخری شرط کیا تھی؟ امن و امان. فرمایا کہ جتنے بھی افراد ہیں عراق میں، شام میں، کالے ہوں، گورے ہوں، عربی بولنے والے ہوں، فارسی بولنے والے ہوں، سب کو امن حاصل رہے گا. اور خاص طور سے شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے امن و امان رہے گا. پرانی فائلیں نہیں کھولی جائیں گی. میرے الفاظ نہیں ہے کہ یہ علی کا محب تھا علی کی گورنمنٹ میں، یہ حسن کا محب تھا حسن کی گورنمنٹ میں، تو اس کا گھر توڑ دو، دکان جلا دو. امام نے شرط نمبر 5 میں باؤنڈ کر دیا، نہ کسی کا گھر جلا سکتے ہو، نہ دکان توڑ سکتے ہو، اس بنیاد پر کہ ماضی میں وہ کس گورنمنٹ کے ساتھ تھا. امن اور امان، 5 شرطیں. اور اب آئیے ان 5 شرطوں کا حشر کیا ہوا. اب جب اس نے حکومت لے لی امام حسن سے ان شرائط کے ساتھ، جو پہلا خطبہ دیا ہے حاکم شام نے، تو کیا کہا تھا کہ میں نے سلو اس لیے نہیں کی کہ تمہیں نماز پڑھاؤں، میں نے سلو اس لیے نہیں کی کہ تمہیں روزہ رکھواؤں، حج کرواؤں، میں نے سلو صرف اس لیے کی ہے کہ میں تمہاری گردنوں پر حکومت کروں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد سے ظلم و ستم کا بازار مسلسل گرم ہے. مولائے کائنات کے شیعوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ زندہ انسانوں کی آنکھیں نکالی جاتی تھیں. کیا کیا جاتا تھا؟ ان کا سر تن سے جدا کر کے، ہاتھ پاؤں کاٹ کے، ان کے بدن کو درختوں پہ ایسے لپیٹا جاتا تھا جیسے تصویر بن کے رہ جائے. تو یہ تمام کے تمام واقعات پیش آئے امام حسن کے اس صلح کے بعد حاکم شام کے جرائم کے طور پر. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی تو وقت آئے گا جب امام وقت آئے گا. اب رہا آخری مسئلہ ہمارا اور آپ کا کہ امام حسین اور امام حسن کے حالات میں کیا فرق. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حالات میں کیا فرق ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام سے بے وفائی لوگوں نے کی، مگر میدان جہاد میں آنے سے پہلے۔ امام حسین علیہ السلام سے لوگوں نے بے وفائی کی مگر میدان جہاد میں آنے سے پہلے، اور امام حسن کے ساتھ بے وفائی کب ہوئی؟ میدان جہاد میں آنے کے بعد۔ اور اب آپ جس شعبے سے یہاں متعلق ہیں، آپ میری بات خوب سمجھ رہے ہیں کہ میدان میں آنے کے بعد نقصان کیا ہوتا ہے اور میدان میں آنے سے پہلے نقصان کیا کہلاتا ہے۔ یہ دونوں اماموں کے حالات کا فرق ہے۔ دوسرا مسئلہ، امام حسن کے مقابل کون ہے؟ حاکم شام۔ اور امام حسین کے مقابل کون ہے؟ فرزند حاکم شام۔ تو یہ دونوں برابر تھے؟ نہیں۔ حاکم شام کے 3 بڑے جرائم میں سے ایک جرم یہ کہ اس نے ایسے اپنے کھلنڈڑے لڑکے کو، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، جو شراب پیتا ہو، کتوں کے ساتھ کھیلتا ہو، اللہ اکبر، جس کا کوئی تعلق دین سے، آخرت سے، اسلام سے نہ ہو، اس سے اپنا جانشین بنا دیا، زیاد کو اپنا بھائی بنا لیا، حالانکہ زیاد بن امیہ کسی کی اولاد ولد حلال میں نہیں تھا، اپنا بھائی بنا لیا، اللہ اکبر۔ وہ سارے جرائم کے اعتبار سے، اور اب اس حد تک مشکلات ہیں کہ واقعاً امام حسن کے زمانے میں اور امام حسن کے دور سے پہلے شام کے حالات کیا تھے؟ لوگ مولائے کائنات کو کس نام سے جانتے تھے؟ یاد ہے نا؟ یہ خاص طور سے افراد رکھے گئے تھے کہ چھوٹے بچوں کو پہلے بکری کے بچے تحفے میں دیے جاتے تھے، پھر چھین کے لے جاتے تھے، اور جب بچے روتے تھے تو کہتے علی چھین کے لے گیا ہے۔ اسی لیے جب مولائے کائنات کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی ہے تو لوگوں نے کہا تھا علی کا مسجد سے کیا تعلق تھا؟ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک جملہ ہی کافی ہے شام کے حالات کو سمجھنے کے لیے۔ تو امام حسن کی غربت اور مولا حسین کے زمانے کی تبدیلی، اور چونکہ دونوں کے حالات کے اعتبار سے یہ فرق میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، بس آج مختصر سی بات مکمل کرتے ہوئے کہ اگر امام حسن نہ ہوتے تو کربلا کا میدان سجتا ہی نہیں۔ یہ جو 72 امام حسین کو ملے رفقا، یہ امام حسن کے زمانے کی اس محنت کا نتیجہ ہے کہ امام نے حاکم شام کے چہرے سے نقاب اٹھا دی کہ اسلام کا نام ہے ڈھونگ کے طور پر، اسلام کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ بے وفائی کہیے، بد عہدی کہیے، ظالم کہیے، خطبے میں علی کو برا کہنے والا کہیے، لیکن عزادارو بڑی محبت تھی دونوں بھائیوں میں، ایسی محبت تھی۔ ابھی مجھ سے پہلے ذاکر اول نے جو کلام امام کی شام نے بیان کیا، اور واقعاً وہ کلام ایسا کہ امام حسین کے بھی امام حسن ہوئے ہیں، اتنی شدید محبت دونوں بھائیوں میں ہے۔ جب امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، اس سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے معاملات کے لحاظ سے فرمایا تھا بھیا حسین، مجھے اس سے پہلے 2 مرتبہ اور زہر دیا جا چکا ہے،
اور اب جو زہر دیا گیا اتنا شدید ہے کہ میرا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، رونے والوں۔ لیکن اس کے بعد بھی امام حسن کو اپنے بھائی کا رونا برداشت نہیں تھا۔ جب حسین تڑپ کے روئے ہیں تو امام حسن نے اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیا، فرمایا بھیا نہ روئیے، ہمیں تو غسل و کفن مل جائے گا، آپ پر تو ایسا دن آئے گا جیسا دن کسی پر نہیں آیا۔ ماتمداران مظلوم کربلا، آج آخری مجلس ہے، امام کی شہادت کو عزادارو 30واں روز مکمل ہو رہا ہے، بس 40 کے 10 دن باقی ہیں، لیکن غربت حسین عزادارو خدا آپ کو بھی نصیب کرے، کربلا کی زیارت 40 پہ چاہیے، امام کو سلام پیش کیجئے۔ کون؟ حسین، وہی حسین جو شکم مادر میں ماں سے کہتے تھے اماں پیاسے بیٹے کا سلام قبول کر لے۔ سیدہ نے جملہ سنا، چیخیں نکل گئیں، ہائے ام ایمن قریب آئی ہیں، شہزادی خیریت تو ہے، کس نے آپ کو رلا دیا؟ آپ فرماتی ہیں ام ایمن روز تو بچہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، آج کہتا ہے السلام علیکی یا امہ ہو انا ولدک العطشان، اماں پیاسے حسین کا سلام قبول کر لے۔ ام ایمن کہتی ہیں شہزادی سے کہ چلیں بابا کی خدمت میں چلیں۔ آپ فرماتی ہیں میں اپنے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، انتظار کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ظہرین کی نماز کا وقت آ گیا۔ اب سیدہ پھر عبادت کے مصلی پر، نماز کے بعد بچے نے باتیں کرنا شروع کی، اب جو سلام کیا ہے تو سیدہ پھر رونے لگی۔ ام ایمن قریب آ کے پوچھتی شہزادی اب کیا ہو گیا؟ آپ فرماتی ام ایمن بچہ آپ کہتا ہے السلام علیکی یا امہ ہو انا ولدک العریان، اماں اس کا سلام لے جس کے بدن سے لباس نوچ لیا گیا۔ اب ام ایمن پھر کہتی چلیں رسول خدا کی بارگاہ میں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، انتظار کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ مغربین کی نماز کا وقت آ گیا۔ اب جو بچے نے سلام کیا ہے سیدہ روئی نہیں ہے، چیخیں مار رہی ہیں۔ آئی ام ایمن قریب، شہزادی اب کیا ہوا؟ فرمایا مجھ سے نہ پوچھ، مجھے میرے بابا کے پاس لے کے چل۔ رسول خدا کی خدمت میں سیدہ کو لے کر ام ایمن آئی، پیغمبر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بیٹی کیا صبح سے شام تک روتی رہی ہو؟ میں کہوں یا رسول اللہ فاطمہ ایک دن کے لیے روئیں، آپ سے گوارا نہ ہوا، آپ کے بعد امت اتنا ستائے گی کہ اپنا مرثیہ خود پڑھیں گی، اس امت علیہ مصائب۔ رونے والوں سیدہ بیان کرتی بابا جو اللہ کی امانت میرے وجود میں ہے، صبح تو کہتا ہے اماں پیاسے کا سلام لے، دوپہر کو کہتا ہے اماں اریاں بدن بیٹے کا سلام لے، بابا حد ہو گئی، میں برداشت نہ کر سکی، مغرب کے بعد کہتا ہے السلام علیکی یا اماں ہو انا والدک السحقان، اماں اس کا سلام لے جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، واہ محمد واہ مصیبت۔ رونے والوں بس جملہ خاص یاد رکھیے گا، آج 30 دن مکمل ہو رہے ہیں مولا کی شہادت کو۔ امام رضا فرماتے ہیں یہ ابن شبیب اگر تیرا دل کسی بات پہ رونے کو چاہے تو تجھے چاہیے میرے جد مظلوم کربلا کو رویا کر، اس لیے کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں گوسفند
ذبح کیے جاتے تھے۔ اپنے شبیب نے امام سے رو کر پوچھا مولا زمانہ جاہلیت میں گوسفند ذبح کیسے ہوتے تھے؟ امام رونے لگے، فرمایا اے شبیب کے بیٹے، جب زمانہ جاہلیت میں لوگ کسی گوسفند کو ذبح کرنا چاہتے تھے اسے پیاسا رکھتے تھے، اسے دوڑاتے تھے، اسے پتھر مار کے زخمی کرتے تھے، جب وہ تھک کے زخموں سے چور ہو کے گر جاتا تھا اس کا سر تن سے جدا کرتے تھے۔ ہائے میرا مظلوم جج کربلا میں رونے والوں، مولا کی شہادت کے 3 جملے پڑھوں گا۔ ہائے زہرا کا لال زخموں سے چور چور تھا لیکن زمین پر نہیں آ رہے تھے، پشتے زلجنا پر تھے، اتنا خون بہ چکا تھا، کبھی دائیں جھک جاتے تھے کبھی بائیں جھک جاتے تھے، پائے مقدس رکابوں سے نکلے جاتے تھے۔ ہرملہ مختار کے دربار میں کہتا تھا بعد میں نے وہ تیر مارا تھا حسین کو جو حسین کی پیشانی پہ لگا، اس کے بعد زہرا کا لال زین پہ نہ سنبھل سکا۔ اے ہرملہ خدا کی لعنت ہو تجھ پر، ارے تجھے خبر نہیں نہ زین پر رہا نہ زمین پر پہنچا میرا مولا۔ امام زمانہ زیارت نہیہ میں فرماتے میرا سلام ہو اس مظلوم کربلا پر، وقت شہادت نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، تیروں پر معلق تھے۔ رونے والوں آئے میرا مولا، دوسرا جملہ سنیں گے، امام علیہ السلام زخموں سے چور ہیں، زمین کربلا پر بدن کی حرکت سلب ہو رہی ہے۔ کسی ظالم نے قریب آ کر کہا حسین کی جان نکل چکی، دوسرا ظالم آیا نہیں ابھی زندہ ہے حسین، تیسرے ظالم نے کہا ابھی معلوم ہو جائے گا۔ جاننا چاہتے ہو نا، ایک کام کرو، اپنے گھوڑوں کے رخ زینب کے خیمے کی طرف کر دو، ابھی معلوم ہو جائے گا حسین زندہ ہے کہ انتقال کر گئے۔ جیسے امام نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جانب خیمہ زینب سنی، اپنی کونیوں کے بل پہ اپنے سر کو اٹھایا، فرمایا اگر تم میں عرب کی حمیت نہیں ہے تو کم از کم اس کا تو پاس کرو، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی خیام کی طرف نہ جانا، اجرکم علی الزہرا۔ رونے والوں تیسرا اور آخری جملہ امام کے سرہانے، جو بھی خنجر لیے ہوئے آیا امام نے ہر ایک سے فرمایا مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، مجھے جانتا ہے۔ وہ لرز جاتا تھا، ہاتھ سے خنجر چھوٹ جاتا تھا۔ جب شمر سامنے آیا ہے اپنے چہرے پہ نقاب لگائے ہوئے، امام نے فرمایا چہرے سے نقاب ہٹا دے، نقاب ہٹائی۔ امام فرماتے ہیں اپنے سینے سے بندے قبا کھول دے، بندے قبا کھولے۔ امام نے فرمایا صدقہ جدی رسول اللہ، نانا سچ فرما گئے تھے۔ شمر کہتا ہے حسین کیا بات کرتے ہو، تمہارے نانا نے کیا فرمایا تھا؟ امام فرماتے نانا نے فرمایا تھا بیٹا حسین تجھے وہ ذبح کرے گا جس کا چہرہ مثل خنزیر کے ہوگا، سینے پر سفید نشان ہوگا۔ شمر نے جملہ سنا، کہتے اچھا حسین تمہارے نانا نے میرے بارے میں یہ کہا تھا، اب تمہیں ایسے ذبح کروں گا جیسے کسی نے کسی کو نہ کیا ہوگا۔ ہائے خاص ریشے مقدس کو تھاما، دوسرے ہاتھ سے ہندی تلوار اٹھائی، کند خنجر تھا، خشک گلا تھا، ارے نہ چل سکا تو ضربتیں مارنے لگا، اور ضربت پہ فریاد تھی، کبھی واہ محمدہ کبھی والیہ، آخری ضربت لگی آواز تھی واہ امہ زہرا، آہ میری ماں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار شہادت امام حسین کو پورا مہینہ مکمل ہو گیا، لیکن ہائے کٹا ہوا سر کبھی تشت میں رکھا جاتا ہے، کبھی نو کے سینہ پہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی گھوڑے کی کھولی میں رکھا جاتا ہے، کبھی تندور میں ڈال دیا جاتا ہے۔ خدایا واسطہ اس سر مقدس کا جو تلاوت قرآن کرتا رہا، واسطہ اس سر مقدس کا جس کے لبوں پہ ظالم چھڑی مارتا رہا، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ رات کے سانحے جو لوگ زخمی ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم